پارٹی کا ووٹ اگر ہے تو پھر یہ پارٹی کے اگر پارٹی کے خلاف جاتا ہے اچھا تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. صحیح ہے. ماضی کی بات کریں، ماضی قریب میں آپ کو لگتا ہے مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومتوں یا ان کے سربراہان کے خلاف اس طرح کی کوئی نظیر ملتی ہے ماضی میں آپ کو؟ اپریل میں تحلیل ہوئی تھی اور 26 مئی 1993 کو اس کو بحال کر دیا تھا سپریم کورٹ نے. یہ بتائیے گا حمزہ شہباز والا معاملہ جناب یہ عدالت میں زیر سماعت ہے، اور آج کے جو ریمارکس سامنے آئے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں جو یہ الیکشن ہے کیا یہ دوبارہ ہو سکتا ہے، دوبارہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ریمارکس آج آئے ہیں یہ نون لیگ کے لیے پنجاب میں کتنا بڑا سیٹ بیک ہے؟ یہ کافی سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ اصل میں تو معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے 63A پہ، ہائی کورٹ ظاہر ہے اس کا پابند ہے. اچھا اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بنیادی طور پہ اس میں دو بڑی اہم باتیں. اچھا ایک یہ انہوں نے سارا واقعات اور 63A جو ڈیفیکشن کلاز ہے اور جس کے تحت اگر آپ اپنی وفاداری تبدیل کر لیں تو آپ کی سیٹ جاتی ہے، اچھا اس کے بارے میں دو تشریح کرتے ہوئے 63A کی سپریم کورٹ نے دو باتیں پہلے سے کہی ہیں. اور وہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ووٹ جو ہے صحیح ہے. یہ انڈیویجول ممبر کا نہیں ہے. اچھا انڈیویجول نمبر کا نہیں ہے. ممبر کا انفرادی ووٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے پارٹی کا ووٹ ہے. یہ ووٹ ہے پارٹی کا ووٹ ہوگا نا، اس کا پارٹی کا ووٹ کر رہے ہیں نا آپ. یہ پارٹی کا ٹھیک ہے صحیح ہے ووٹ ہے. صحیح ہے. اور پارٹی کا ووٹ اگر ہے تو پھر یہ پارٹی کی طرف اگر پارٹی کے خلاف جاتا ہے اچھا تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. صحیح ہے. اور دوسری جو بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ یہ مؤثر ماضی ہوگا، یہ فیصلہ جو ہے اس کا اثر ماضی پہ بھی ہوگا. اچھا ماضی یعنی جب حمزہ کو ووٹ پڑا اس وقت بھی یہ فیصلہ اور یہی تشریح قانون کی ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں باتیں اصل میں سپریم کورٹ کئی مرتبہ پہلے بھی لیکن یہ خاص طور پر معاملہ حمزہ شہباز صاحب کا ہی ہے. تو لیکن میں آپ کی بات سے اخذ کروں تو اعتزاز صاحب اس فیصلے کی اگر تشریح پڑی جائے تو یہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کو ڈبو سکتی، متاثر کر سکتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر قانون کی تشریح کی جائے تو وہ تشریح کا اثر مؤثر بماضی ہوتا ہے. اور دوسرا معاملہ کہ یہ پارٹی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. لیکن ہم اگر نظیر کی بات کریں، ماضی کی بات کریں، ماضی قریب میں آپ کو لگتا ہے مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومتوں یا ان کے سربراہان کے خلاف اس طرح کی کوئی نظیر ملتی ہے ماضی میں آپ کو؟ یہ بات خود نواز شریف کے کیس 1993 میں جب نواز شریف کی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کو بحال کیا تھا سپریم کورٹ نے. اپریل میں تحلیل ہوئی تھی اور 26 مئی 1993 کو اس کو بحال کر دیا تھا سپریم کورٹ نے. جبکہ محترمہ شہید کی جب وزیر اعظم اس کے بعد بنی تو ان کی اسمبلی تحلیل ہوئی 1993 میں، تو یہ 1996 میں. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ اصول اس پہ اپلائی نہیں کیا گیا. اچھا. اور یہ تفریق ڈالی پڑ گئی تھی. پر یہ سپریم کورٹ خود میاں نواز شریف کے اپنے کیس میں، نون لیگ کے اپنے کیس میں فیصلہ کر چکی ہے کہ ایک بنیادی حق ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ فرد کا نہ ہو بلکہ پارٹی کا ہو. اس میں یہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہ شکایت کی تھی سپریم کورٹ کے آگے کہ ان کو نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ وزیر اعظم تھے تو وزیر اعظم سے عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے یہ کسی کا بنیادی حق نہیں ہے. کوئی انسان کہہ جی میں وزیر اعظم ہوں
میں نے وزیر ساری اعظم زندگی وزیر رہنا اعظم یہ رہے۔ میرا بنیادی حق ہے، لیکن پارٹی اگر میجورٹی میں ہو، اچھا اگر اس کی اکثریت ہو، صحیح ہے، تو وہ یہ ضرور اصرار کر سکتی صحیح ہے ہے۔ کہ ہمارا وزیر اعظم چنا ہوا وزیر اعظم کو حق ہے وزیر اعظم دینا، تو اس لیے یہ پارٹی کا حق ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔